یہ جتنے بھی پتھر ہیں، فیروزہ کی شکل میں ہو، عقیق کی شکل میں ہو، زمرد کی شکل میں ہو، جس قسم کا بھی پتھر ہو، اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی کوئی خاصیتیں ہیں، ان سے طاقت ملتی ہے، ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ بالکل خرافات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شرک ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ سارے کے سارے نیک اعمال پر پانی پھیر کر رکھ دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان۔ افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں شیخ خالد حسین گورائے کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، افکار و نظریات پر تعویذ کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو متاثر کرتی رہی ہیں، جس میں صحیح بھی ہیں اور غلط چیزیں بھی ہیں۔ آج ہم شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ قیمتی پتھر یا وہ پتھر جن کا ذکر تاریخ میں بھی ہوا ہے اور جن کی بڑی قیمت ہے لوگوں کے ہاں، جیسے فیروز ہے، مرجان ہے، لؤلؤ ہے اور عقیق ہے، کیا ان پتھروں کی تاثیر ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو لوگوں کے درمیان جو چیزیں مشہور ہیں، کچھ لوگ اسے احادیث نبویہ سے بھی ثابت کرتے ہیں اور کچھ لوگ مشہور اقوال پیش کرتے ہیں، اپنے تجربے پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان پتھروں کے بارے میں ہمیں شریعت کی روشنی میں واضح طور پر بتائیں۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے انتہائی یہ جدید معاشرے کے حساب سے بہت اہم ترین سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ بھی پڑھیں تو جو شرک ہے یہ اپنے آپ کو اپنے کلچر اور معاشرے کے مطابق ڈھالتا ہے، یعنی کہ جیسا کلچر ہوگا، جیسا معاشرہ ہوگا، جیسی تہذیب ثقافت ہوگی، تو اسی انداز کو اور اسی لبادے کو جو ہے وہ شرک بھی اس میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب اس دور میں یہ ایک مصیبت آن پڑی ہے کہ لوگوں کی جو تحقیق کے نام سے، تجربے کے نام سے جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں لے کر آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ فلاں چیز پہن لو، اس سے فلاں بیماری چلی جاتی ہے، فلاں تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں تحقیقیں نقل کرنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا۔ مثلاً یہ جو پتھروں کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ مثلاً عقیق کا پتھر ہے، اس کے بارے میں ایک موضوع من گھڑت جھوٹی روایت لے کے آ گئے کہ تختموا بالعقیق فإنہ ینفی الفقر، کہ عقیق کی انگوٹھی پہنا کرو، یہ غربت کو مٹاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے جھوٹی ترین روایت کسی جھوٹے شخص نے گھڑ کے جو ہے کتابوں میں نقل کر دی اور لوگوں نے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ پھر لوگ یہ پہنتے ہیں، پھر ان کی تاثیر مانتے ہیں۔ فیروزہ کے بارے میں جیسا آپ نے ذکر کیا ہے، لوگ پہنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص یہ پتھر پہن لے وہ سخت مزاج نہیں ہوتا، اس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، دوسرا اس کو کوئی نظر بد نہیں لگتی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ سانپ اور بچھو کا زہر اس پر اثر نہیں کرتا، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ طاقت کی غرض سے بھی یہ پتھر پہنے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ہی خرافات ہیں اور جھوٹ کا ایک لحاظ سے جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ ایک لحاظ سے شرک کی ایک نئی طرز اور شکل ہے جی ہاں، کہ لوگ انگوٹھیوں میں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو تاریخ پیدائش ہے اس کے ساتھ پتھر کو میچ کرواتے ہیں اعداد کے حساب سے، پھر انگوٹھی کے لیے پتھر مخصوص کرتے ہیں، پھر وہی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پتھر سے میری زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، میری تکلیفیں مجھ سے دور ہوتی ہیں۔ تو یہ وہی مشرکانہ پرانا عقیدہ ہے جو لوگوں کا پتھروں کے ساتھ تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تو انہوں نے کڑا پہنا ہوا تھا پیتل کا جی ہاں، اپنے ہاتھ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما ھذہ، یہ کیا تم نے پہنا ہوا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ من الواہنہ، کہ واہنہ ایک بیماری ہے جو بازو کو درد اور تکلیف ہوتی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک،
اور تقریباً بازو حرکت نہیں کرتا اس میں. تو اس تکلیف میں وہ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اگر پیتل کا کڑا پہن لیا جائے تو اس تکلیف میں اور درد میں افاقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی پہنا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ واہنہ بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ انزعھا، کہ اس کو اتار کر پھینک دو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، یہ تمہاری اس بیماری کو مزید بڑھائے گا، یعنی کم نہیں کرے گا. تو جو بھی غیر اللہ کے ساتھ انسان جب تعلق جوڑتا ہے نا تو وہ پھر مشکلات میں اس کے اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ کمی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو اتار کر پھینک دو، یہ تمہاری تکلیف کو اور کمزوری کو اور بڑھا دے گا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ان مت وہی علیک، اگر تمہاری وفات ہو گئی، تم اسی حالت میں مر گئے اور یہ تم نے پہنا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ما افلحتا، تو کبھی تم فلاح نہیں پاؤ گے، کامیابی نہیں پاؤ گے. یعنی دنیا بھی گئی، دنیا میں بیماری بڑھ گئی، اور آخرت کا بھی خسارہ. بالکل. تو پھر پہلے بھی ہم کئی احادیث ذکر کر کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من تعلق ودعۃ، جس نے گھونگا پہنا، فلا ودع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی تکلیف یعنی کہ دور نہ فرمائے. ٹھیک ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے جو چیز لٹکائی اسی کے سپرد کر دیا گیا. تو یہ جتنے بھی پتھر ہیں، فیروزہ کی شکل میں ہو، عقیق کی شکل میں ہو، زمرد کی شکل میں ہو، جس قسم کا بھی پتھر ہو، اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کی کوئی خاصیتیں ہیں، ان سے طاقت ملتی ہے، ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ بالکل خرافات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پتھر ہی مجھ سے یہ تکلیف دور کرتا ہے تو یہ تو شرک اکبر ہے. اور اگر صرف کوئی فیشن کے طور پر پہنتا ہے تو اس سے بھی انسان کو تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شبہات میں چیز آ جاتی ہے کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے کسی عقیدے کے تحت پہنا ہوا ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پتھر کو سبب بنایا نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر بنایا ہوتا تو بتایا. اسلام میں پتھروں سے تو اسلام جو ہے الگ کرنے آیا ہے. جی ہاں. کہ صرف حجر اسود کو چومنے کی جو شریعت میں رخصت ہے، اس کے بارے میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو چوما تو چومنے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ انی لأعلم انک حجر، کہ مجھے یہ پکا یقین ہے، ایمان ہے کہ تم پتھر ہو، لا تضر ولا تنفع، نہ تم کوئی فائدہ دیتے ہو نہ کوئی نقصان دے سکتے ہو. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تمہیں بوسہ دیتے ہوئے تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا. تو مطلب انہوں نے یہ عقیدہ واضح کیا کہ یہ جو میں اس پتھر کو بوسہ دے رہا ہوں حجر اسود کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے. اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے شیخ صاحب کہ حجر اسود اس دنیا میں سب سے افضل ترین مقدس پتھروں میں سے ہے. جی، مقدس پتھروں میں سے ہے، اور اس سے بھی سمجھے کہ اتنا ہی مسلمان تعلق رکھتے ہیں جتنا کہ شریعت نے بتایا کہ اس کو بوسہ دیتے ہیں طواف کے وقت، لیکن اس سے باقی جو شفا حاصل کرنا وغیرہ اس کا تو کرنا. اس کا سلف سے کہیں ثبوت نہیں ملتا. تو یہ جتنے بھی پتھر ہیں یہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ مزید انسان کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو بڑھاتے ہیں. ان میں کسی قسم کا بھی کوئی خیر اور فائدہ نہیں ہے، سب کی سب خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے، امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، تو وہ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو جو ہے اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ شرک ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ سارے کے سارے نیک اعمال پر پانی پھیر کر رکھ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کو اپنے اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے اور توحید پر ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، اور سبب وہی اختیار کرے جو شریعت نے سبب بتایا ہے. ان پتھروں میں کوئی فائدہ اور کوئی نفع نہیں رکھا ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ شیخ. ناظرین کرام، آج ہم نے ان پتھروں کے بارے میں جن کو لوگ اپنے لیے بڑا مؤثر اور فائدہ مند سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی نقصان سے یا کسی نظر سے یا کسی بھی آفت سے بچاتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری دھاتیں ہوں یا پتھر ہوں یا دیگر اجزاء ہوں، ان کا انسان کی زندگی پر یا اس کی تقدیر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لہٰذا ہمیں محض اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. وہی تقدیر لکھنے والا ہے اور وہی ہماری تقدیریں بدلتا ہے.
تو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں ہم نئے ایک سوال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.